یہ جہالت ہے، ہم ایسے نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین۔ تو کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ اور دوسرا حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا، ایک عبد الرحمن السلمی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ارباز ابن ساریہ ایک فقیر مسلمان تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے جب جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں، نہ میرے پاس سواری، نہ میرے پاس سفر کا خرچہ، نہ میرے پاس کوئی سامان، میں کیسے کروں؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں، اگر نہیں جا سکتے تو یہ یہاں رہ کر بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہاں مدینے میں رہ کر بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ تو تڑپ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکا، یہ تو بے قرار ہیں اس کے لیے۔ ان میں سے یہ ارباز ابن ساریہ ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد درس دیا اور اس میں واز فرمایا، اور ایسا واز تھا موعظۃً اللہ اکبر ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، دل دہل گئے اور آنکھیں چھلک پڑی، دل دہل گئے۔ تو ایک اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا کہ انہا موعظۃ مودع، اللہ کے رسول لگتا ہے کہ یہ الوداعی واز ہے، آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یا رسول اللہ نصیحت فرما دے، وصیت فرما دے، اوصینا یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ اکبر، میں تمہیں وصیت کر کے یہ کہتا ہوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ۔ سنتی اہل علم بیٹھے ہوئے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اور پھر یہ نہیں کہا عضوا علیہما کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور بن نواجذ کہا۔ نواجذ اہل علم موجود ہیں، نواجذ کہتے ہیں عقل داڑ کو، یعنی جو داڑیں ہیں اس کے پیچھے جو عقل داڑ ہوتی ہے، یعنی اپنی داڑوں کے ساتھ پکڑ لو، یہ دانت تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور داڑوں سے پکڑی ہوئی چیز قابو میں رہتی ہے، دانتوں سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کس کو؟ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ اس لیے خلفاء راشدین کی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر قائم رہنا، اور تم دیکھو گے جو زندہ رہیں گے فسیری اختلافا کثیرا، وہ اختلاف دیکھیں۔ اختلاف کیا ہے؟ لوگ نبی کا راستہ چھوڑ دیں اور نبی کے پیروکاروں کا راستہ چھوڑ دیں۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو نبی کا راستہ چھوڑ دے وہ ہدایت چھوڑ دے جو اللہ نے واضح کر کے قرآن و سنت کی صورت میں بھیجی ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، سب سے پہلے مومنین السابقون الاولون المہاجرین والانصار، ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ، عثمان ابن عفان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں اور انصار میں سے جو سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ ہیں مومنین، اور خلفاء راشدین تو مومنوں کے سردار، ان کے طریقے کے اوپر چلے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کا راستہ چھوڑ کے جو دوسرے راستے پہ چلے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کر لیا۔ تو سنت اور قرآن، کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اس کو پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا ہے۔ اور دوسری حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معجم اوسط طبرانی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر، شعیب ارناؤت نے بھی کہا یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واز کیا اور فرمایا لوگوں فتنوں کا دور آئے گا، ستکون فتن، فتنے آئیں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دین سے برگشتہ کرنا، دین سے منحرف کرنا، دین سے دور کرنا، تشدد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ، سزائیں دے کر چھوڑو دین، نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر دیا، سمیہ کو قتل کر دیا، اور اللہ اکبر ان کے شوہر کو قتل کر دیا، اور اسی طرح کئی صحابہ، زنیرہ کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کیے گئے اس لیے کہ انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ یہ تشدد کے ساتھ دین سے منحرف کرنا، یا لالچ کے ساتھ دین سے منحرف کرنا، کسی کو چکما دے کر، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو تما دلا کر دین چھوڑ دو، یہ سارے فتنے ہیں۔ فرمایا فتنوں کا دور آئے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر
کوئی غلط راستہ نکال کر صحیح چیز کو چھوڑ کر غلط چیز کے اوپر لگا دینا، یہ سارے ہی فتنے چل رہے ہیں۔ تشدد کا فتنہ بھی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کے دین سے منحرف کیا جا رہا ہے، اور یہ دینی ادارے اور دینی جماعتیں اور دینی تنظیمیں ان کے سورسز ختم کرنے کے لیے فائنانس کے FATF یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے چندے ختم کر دو، ان کی سورسز بند کر دو، ان کو ختم کر دو۔ یہ تشدد کا راستہ ہے، اور چکمے کے راستے بھی ہیں کہ آپ یہ ڈالر لے لیں، آپ یہ امداد لے لیں، آپ اپنا ادارہ بنا لیں، لیکن چلائیں اس کو ویسے جیسے ہم کہتے ہیں۔ ماڈرن اسلام، روشن فکری کا اسلام، روشن خیالی کا اسلام، وہ اسلام جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ہندوؤں کے لیے بھی قابل قبول ہو، یہودیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، عیسائیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور وہ ایسا اسلام ہو کسی کو چبھے نہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو اللہ کا حکم ہے ڈنڈے کی چوٹ اس کا اعلان کرنا ہے، اور دنیا کے سارے مشرکوں کو لال چیلنج کر کے اور ان کے سامنے ببانگے ڈھول یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اس کا داعی ہوں اور اسی کے اوپر قائم ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اللہ اکبر، کیدونی جمیعا ولا تنظروا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ دین ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، فتنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگ دین کے اوپر چلنے والے، دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، یہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا فتنے آئیں گے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماذا نفعل، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں کر کے اس چٹائی کے اوپر جما دیا، فرمایا ہاکذا ففعلوا، دین کے اوپر جمے رہنا، ڈولنا نہیں، گھبرانا نہیں، ڈگمگانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، دائیں بائیں نہیں جانا، دین کے اوپر جمے رہنا۔ اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انہا ستکون فتن، لوگ باتیں کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا سنتے نہیں ہو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں۔ لوگ متوجہ ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو کہنے لگے انہا ستکون فتن، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ماذا نفعل، فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں اللہ کے رسول؟ اللہ اکبر، فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، وہی پہلا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، مہاجرین اور انصار کا اور قرون خیر کا، اس طریقے کی طرف پلٹ کے آنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس فتنے کے دور میں یہ کام کرنا ہے، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ علماء کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا، سننا اور سنانا سب کچھ قبول فرما کے ہمارے لیے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور جو کمی تقصیر رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اور میری دعا ہے اپنے عزیز مکرم محترم عبد الغفار صاحب کے لیے اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ ہیں، دست و بازو ہیں، ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے عزم مبارک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو استقامت بخشے، کامیابی عطا فرمائے، سرفرازی، اور اللہ رب العزت ان کو سربلندی عطا فرمائے کہ یہ کامیاب ہو اور اچھا معیاری ادارہ تعلیم و تربیت کا بچوں کے لیے قائم کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ادارے کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس کو جاری کیا تھا۔ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست مفتی حازم صاحب، اصغر حازم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے تھے۔ 2-3 دفعہ میں ان کی زندگی میں یہاں آیا اسی طرح کے پروگرام کے لیے، بہت ہی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے رفقا کے لیے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے، دین کا محافظ بنائے، دین کا علم بردار بنائے، دین کا پرچار کرنے والا بنائے۔ اس دین کی اقامت، اس کے احیاء اور اس کی اشاعت کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام توانائیاں، صلاحیتیں، وسائل، زندگیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اسی راستے میں لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے سفر دے وچ اگر کوئی نماز رہ جائے تے گھر آ کے پوری پڑھنی ہے قصر؟ اگر نماز کا وقت مثلا زور کا وقت سارا سفر میں گزر گیا اور آپ نے گھر میں آ کر نماز پڑھنی ہے، تو
چونکہ اس کا وقت سارا سفر میں گزر گیا تو وہ سفر کا فرض آپ کے ذمہ ہے، آپ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، آپ سفر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کے وقت آ کے گھر نماز پڑھی، عصر پوری پڑھ لیں، جو زور سفر میں رہ گئی ہے وہ آپ عصر کر لیں، وہ آپ قصر کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ۔ تدفین کے بعد قبر پہ مٹی ڈالنے سے پہلے دعا کرنی ہے بعد میں؟ دعا تو جب انسان میت کے پاس جائے تو جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، جنازے میں چلتے ہوئے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، جب دفن کیا جا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے، مٹی ڈالنے سے پہلے بھی دعا کریں اللہ اس کی بخشش فرما دے، اور اس کے بعد بھی دعا کریں۔ سارا موقع دعا کا ہی ہوتا ہے، باتوں کا نہیں ہوتا۔ ہم اس موقع پر بھی باتوں اور پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو کتنے گیا تھا، کی لے آندا سی تے کی بنیا سی تے کی ہوا سی، ان باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، اپنے لیے اور فوت شدہ کے لیے بخشش کا وقت ہوتا ہے، دعا کی۔